حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا مجھے اپنے سبھی چچاؤں میں سے زیادہ عزیز جناب امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں، میں ان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 نسبتیں تھیں۔ پہلے یہ کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، دوسری یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی ہیں، اور تیسری نسبت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی والدہ دونوں خالہ ذات بہنیں تھیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ یہ ہے کہ آپ ایک دن شکار کو گئے تھے اور ادھر ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑیوں کے پاس موجود تھے۔ ابو جہل آپ کے پاس سے گزرا، اس نے آپ کو دیکھا اور گالی دینے لگا اور گستاخیاں کرنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کچھ بھی نہیں کہا، بالکل خاموش رہے، لیکن اس پر بھی ابو جہل نہ رکا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک ڈنڈا کس کے مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے خون نکلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی کچھ نہیں بولے اور اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے سیدھے گھر تشریف لے گئے۔ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شکار سے واپس آئے تو راستے میں ان کو عبداللہ بن زدان کی باندی ملی۔ اس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سے کہا، اے حمزہ، کچھ خبر بھی ہے؟ ابھی یہاں ابو الحکم بن حسام یعنی ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ وہ یہاں بیٹھے تھے، ابو جہل نے انہیں دیکھ لیا، انہیں تکلیف پہنچائی، گالیاں دی اور بہت بری طرح پیش آیا۔ آپ کے بھتیجے نے جواب میں اسے کچھ بھی نہ کہا۔ ساری بات سن کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تم جو کچھ کہہ رہی ہو کیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اس نے فوراً کہا، ہاں میں نے خود دیکھا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جوش میں آ گئے اور چہرہ غصے میں تمتما اٹھا۔ فوراً حرم گئے۔ ابو جہل دار الندوہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی حضرت امیر حمزہ نے ابو جہل کو دیکھا ویسے ہی اس کو مارنا شروع کر دیا اور اتنا مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، تو میرے بھتیجے کو گالیاں دیتا ہے، سن لے وہ یتیم نہیں ہے، ابھی اس کا چچا زندہ ہے، ہمت ہے تو میرا مقابلہ کر۔ ابو جہل اور وہاں موجود سبھی قریش سردار اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ ان کی منتیں کرنے لگے۔ پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سیدھے اپنے بھتیجے یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور فرمانے لگے، بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ یہ سنتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے میرے چچا، کیا آپ مجھے واقعی خوش کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سن کر جناب امیر حمزہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، ہاں میرے بھتیجے، میں آپ کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، چچا آپ مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں تو مذہب اسلام میں داخل ہو جائیے اور کلمہ پڑھ لیجئے اور مسلمان ہو جائیے، میں خوش ہو جاؤں گا۔ جیسے ہی آپ نے اتنا سنا تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول سنیے، خوش ہو جائیے، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں تمہارے مذہب میں شامل ہوتا ہوں، اور آپ اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔